बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पूरी कौम यौम यकजहती कश्मीर मना रही है और हम अपने कश्मीरी मज़लूम बहन भाइयों के साथ हैं और हम मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक कश्मीर को हक़ दिया जाए। और क्योंकि कश्मीरी अपनी जंग ख़ुद लड़ रहे हैं और हम सिवाय उनके साथ इज़हार यकजहती करने के हमारे अपने मुल्क के हालात ये हैं कि डिफ़ॉल्ट के करीब जा पहुँचा है हमारे मुल्क में। हमारे अंदर के जो गद्दार थे उन्होंने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट का ख़तरा क्या डिफ़ॉल्ट के किनारे पे पहुंच चुका है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह पाक कश्मीरियों की भी, हमारे फ़लस्तीन के भाइयों की भी, और अपनी अल्लाह पाक को गैबी मदद फरमाए और फ़लस्तीन, कश्मीर और दुनिया में जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं उनकी मदद फरमाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तैयारियों के पर जो एक अहम मामला सामने आया है वो बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल कर दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं परवेज़ मुशर्रफ की जो डेथ है उनकी मौत वाक़ई हो गई है और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद उनको अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। बतौर पाकिस्तानी गिले बहुत हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते थे, वो बहुत ताकतवर एक सदर थे और उनका सबसे बड़ी गलती ये थी जिस दिन उन्होंने आइन को तोड़ा था और उसके बाद फिर एनआरओ दिया, फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी का जो मामला बना, सारी चीज़ें। लेकिन चूंकि अब उनकी डेथ हो गई है इस वजह से हम उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी फैमिली के साथ भी हम इज़हार ताज़ियत करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का जो मामला था, अब परवेज़ मुशर्रफ मैंने आपको एक बात बता दी है कि अगर तो उनको आप बतौर हीरो पेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कौम इसको तस्लीम नहीं करती, क्योंकि कौम जानती है कि वो हीरो बन सकते थे, उनके पास मौका था लेकिन उन्होंने वो मौका ज़ाय किया एनआरओ दे के। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें थी, जो दहशतगर्दी की जंग थी, फिर अमेरिका की जंग में जाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, उनको जो सज़ा हुई थी उस सज़ा पर एक ख़ास तबका है जो ये बात कर रहा है कि उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 माह से पेंडिंग पड़ी थी और उनको जो सज़ा हुई थी उसके खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई थी। और ये चूँकि आप जानते हैं हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है, जो अपीलें हैं वो 3-3 4-4 साल बाद जाके अपीलों पर समाअत होती है। और जैसे अभी हाई कोर्ट में इस वक्त 2018-19 के जो फैसले उनके खिलाफ अपीलें चल रही हैं, तो जो बाद में जो फैसले हुए हैं उनके खिलाफ अपीलों की बारी भी बाद में आती है। परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ा हुई थी उस सज़ा में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें हमारे मौजूदा जो चीफ जस्टिस है अमीर भट्टी साहब, वो भी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने उस अदालत को गैर आइनी करार दिया था जिस अदालत ने इनको सज़ा सुनाई थी। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये नवाज शरीफ की जानिब से इफ्तिखार चौधरी के ज़रिए एक स्पेशल कोर्ट बनवाई गई थी और ये गद्दारी, क्योंकि जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 का मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलना होता, ये पार्लियामेंट के पास अख्तियार है। पार्लियामेंट ने ही एक कोर्ट बनानी होती है, वो चीफ जस्टिस से कहते हैं, वो जजेस के नाम लेते हैं और उसके जितने भी एसओपीज हैं वो पार्लियामेंट ने या काबीना ने ही तैयार करने होते हैं। आर्टिकल 6 में ये किसी आम अदालत में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चलता। स्पेशल कोर्ट उस वक्त के जो मरहूम, अब मौजूदा मरहूम चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के वकार सेठ, उनकी जो ज़िंदगी, उनकी मौत है, उनका मुअम्मा आज तक हल नहीं हुआ और बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। चीफ जस्टिस वकार सेठ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब जिनका अक्सर हम तज़किरा करते हैं, और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर पर मुश्तमिल ये फैसला था। ये 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया था। सिंध हाई कोर्ट के जज का ये कहना था कि इस केस का 167 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला था, जिसमें जस्टिस नज़र इकबाल का 44 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट था। अदालत का तफसीली फैसला जस्टिस वकार ने तहरीर किया, जबकि उन्होंने और जस्टिस शाहिद करीम ने सज़ाए मौत का फैसला दिया। ताहम जस्टिस शाहिद करीम ने सज़ा से इत्तफाक किया, लेकिन उन्होंने फैसले में एक शामिल पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 66, उससे इख्तलाफ किया जिसमें मुशर्रफ की सज़ा से पहले वफात पाने की सूरत में डी चौक पर घसीट कर लाने और 3 दिन तक लटकाने का जिक्र किया गया था। ये स्पेशल कोर्ट ने फैसला दिया था कि या पहले तो मुशर्रफ को लाया जाए और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको घसीट कर डी चौक पर 3 दिन लटकाया जाए, जिसके ऊपर हम सब ने एहतजाजन मजम्मत की थी कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आप सारी, अब इसमें जस्टिस वकार सेठ ने यह लिखा था कि जो आइन को तोड़ता है, जब तक आप उनको ऐसी मिसाली सज़ा नहीं देंगे
یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ اور اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ تو ہمارا اپنا پورا عدالتی نظام کر رہا ہے، ہماری جو پولیٹیکل پی ڈی ایم کی عادت ہے وہ کر رہی ہے۔ بہرحال اس پر جسٹس شاہد کریم نے پیراگراف 66 پر اختلاف کرتے ہوئے کہا، میں جناب صدر جو سربراہ بینچ تھے ان سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ اس کی قانون میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے اس عدالت کے لیے منفی تاثر جائے گا۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ مجرم کو سزائے موت ہو جائے۔ اور عدالتی فیصلے میں سنگین غداری کیس میں جسٹس نذر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور ان کو بری کرنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا، ان کو سزا ہو گئی۔ سزا کے بعد ابھی سزا سنائی جا رہی تھی کہ اتنے میں ایک درخواست مشرف کی جانب سے دائر کی گئی، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ جو اسپیشل کورٹ ہے یہ اس کا دائرہ اختیار طے کیا جائے کہ کیا یہ آئینی ہے یا آئینی نہیں ہے۔ چیف جسٹس جو اس وقت کے جج تھے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان پر مشتمل بینچ تھا 3 رکنی۔ ان کے ساتھ جسٹس امیر بھٹی صاحب تھے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس جو جہانگیری صاحب تھے وہ مسعود جہانگیر صاحب، جسٹس مسعود جہانگیر صاحب جو اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے سماعت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کرمنل لا اسپیشل کورٹ ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ 4 کو کالعدم قرار دیا تھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلے میں کہنا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا، صرف وزیر اعظم کے حکم پر کارروائی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ صرف نواز شریف نے حکم کیا تھا، کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے وقت آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے۔ خصوصی عدالت میں شکایت درج کرتے وقت قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس چودھری مسعود جہانگیر پر مشتمل یہ فیصلہ تھا، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے اس وقت اشتیاق خان صاحب، وہ جو وفاقی حکومت کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے، جبکہ جو درخواست گزار تھے جن کی جانب سے پرویز مشرف کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی اس میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب تھے پرویز مشرف کے وکیل، اور ان کے ساتھ جو سینئر جو وکیل ہیں جو کرمنل لا کے جن کو ایکسپرٹ کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس میں برسٹر علی ظفر صاحب بطور امیکس کرائے تھے، وہ عدالتی معاون کے طور پر انہوں نے عدالت کے سامنے اپنی گزارشات رکھی تھی۔ بہرحال عدالت نے وہ جو عدالت لاہور ہائی کورٹ نے اس اسپیشل کورٹ کو کالعدم قرار دے دیا تھا، غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ جب عدالت غیر آئینی ہو گئی تو اس کی سزا برقرار نہیں رہ سکتی، اور جب یہ معاملہ اس کے اوپر فل بینچ بن رہا تھا اور ادھر وہ درخواست کا فیصلہ سنا دیا، آپ جانتے ہیں اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کی جانب سے پھر باقاعدہ اس کے اوپر ایک سخت سٹیٹمنٹ بھی دی گئی تھی کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ ان کو لٹکایا جائے گا اور ان کی جو معاملات ہیں، اب خیر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ ان کی جو سزا ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی سزا برقرار نہیں تھی، کیونکہ جس عدالت کو اسے کہتے ہیں وائڈ اب انیشیو، کہ جو چیز اپنے پہلے دن سے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو اس کا جو انجام ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیسے آئینی اور غیر قانونی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اپیل ابھی تک پینڈنگ ہے اور ان کی سزا برقرار تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلہ جو آیا تھا اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں الیکشن کی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ جب اس طرح کے فیصلے لے لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی حکومت بھی یہ بات جانتی ہے، عمران خان کو صرف ڈرانے دھمکانے کی حد تک تو وہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان کو کسی ایک پوائنٹ پر لے آئیں، لیکن عمران خان آپ جانتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں سے بہت ماورا ہے، وہ ان کے ڈرنے ڈرنے اور ان کی جو وہ اعصابی ان کو بڑے اللہ نے جو ایک سٹرونگ جو دیے ہیں، اعصاب دیے ہیں، اور وہ ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ یہ رو رہے ہیں، ان کو 4 دن کی جیل ہوئی ہے۔ نواز شریف بھی اس پہ بہت خوش ہیں کیونکہ پورا نواز شریف کا یہ پلان تھا یہ سارا کچھ کروانے کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نمائندوں کو معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی نمائندوں کی معطلی دونوں صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو آئین کے آرٹیکل 218 کی شق
3 کے تحت معطل کیا گیا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے نمائندے بھی معطل رہیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان تک بلدیاتی عہدیدار معطل رہیں گے، کیونکہ اب پنجاب میں تو ویسے بھی بلدیاتی نمائندے نہیں تھے، اور جو خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو چکا تھا تو اس میں معطل کر دیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ رد عمل ضرور آیا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ الیکشن کمیشن وہ کام کر رہا ہے جو آج تک ماضی میں نہیں کیا تھا۔ جو کلوز جی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے، جس میں کہا گیا کہ جو مختلف سیاسی جو لوگ تھے جو مختلف عہدوں پر بیٹھے تھے ان کو ہٹایا جائے، تو لاہور ہائی کورٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ماضی میں بھی آپ نے کبھی ایسا کہا ہے یا ابھی خاص حالات میں آپ یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں یا اس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ انہوں نے اپنے علاقوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، نہ آپ الیکشن کی تاریخ دینے کو تیار ہیں۔ اب الیکشن کی تاریخ ابھی تک آپ خاموش ہے اس معاملے پر، اور یہ بھی بات کلیئر ہے کہ بھلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آپ کو جو بھی فیصلہ آ جائے، آپ کو جب تک لنڈن سے گرین سگنل نہیں ملے گا تو آپ تو نہیں دیں گے۔ تو جب آپ ابھی تک مینٹلی طور پر تیار بھی نہیں ہیں، اور آپ کے جو نمائندے ہیں اور آپ کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ بلدیاتی نمائندوں کو تو کام کرنے دیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کیا کوئی مارشل لا لگا رہے ہیں؟ دفعہ 144 آپ نے پشاور میں نافذ کر دیا ہے، بلدیاتی نمائندے آپ نے ہٹا دیے ہیں، پورے جو نگران سیٹ اپ کے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب میں حالات بہتر کرنے کے لیے کیا ہمیں مہنگائی کنٹرول کرنی ہوگی، بجلی کے معاملات۔ تو لوگوں نے کہا بھئی تو الیکشن کروا، تو الیکشن کروانے کے لیے آیا، تیرا ایک ہی کام ہے الیکشن کروانا۔ آپ کا کیا کام کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا؟ آپ کیوں صوبے کے بڑے، اگر آپ کو شوق ہے کریں سیاست، آئیں ایم پی اے بن کے نون لیگ کے طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اتنی آپ میں ہو سکت تو آپ منتخب ہو جائیں وزیر اعلیٰ، اور تب آپ اپنے شوق پورے کیجئے گا۔ ابھی ان نگران حکومت کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ جو امن و امان کے معاملات اور الیکشن کروانا، صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے آتے ہیں، اور وہی کام نہیں کیا جا رہا، وہی کام نہیں یہ کہہ رہا ہے جس کے لیے آئین نے ان کو یہ ایک اختیار دیا تھا۔ بہرحال اب اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو معطل کیے گئے ہیں بلدیاتی نمائندے، اور 7 فروری کو جو الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب بھی جمع کروانا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا ہوا ہے الیکشن کی، اسپیسیفکلی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، صوبائی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے۔ یہ معاملہ ان کو الٹیمیٹلی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ آئین کو توڑنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ جانتے ہیں، اور جس طریقے کے فیصلے آئے ہیں، تو اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔